تذکرہ، رب کے پیاروں کا تذکرہ بھی کتنا ہی بابرکت ہے جو رب کے کلام کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہاں سے ایک غیر اللہ اور من دون اللہ کا بھی ایک سبق الگ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا معنی کچھ دوست احباب نے یہ لیا کہ ہر ایک جو ہے وہ غیر میں شامل ہے، حالانکہ رب کا کلام کبھی جناب نوح کا تذکرہ چھیڑتا ہے، کبھی جناب موسیٰ کا، کبھی جناب عیسیٰ کا، کبھی جناب ادریس کا، کبھی حضرت ابراہیم کا، تو پتہ چلا کہ یہ غیر اللہ نہیں ہے بلکہ ان کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے، ان کی یاد ہی اللہ کی یاد ہے، اور ان کا تذکرہ ہی اللہ کا تذکرہ ہے۔ اور اسی لیے بزرگان دین کا یہ ہمارے طریقہ رہا ہے کہ ان اہل اللہ کے نام لینے سے دراصل اللہ کے نام لینے کا راستہ مل جاتا ہے۔ بزرگان دین کا تذکرہ بھی اسی حوالے سے ہوتا ہے کہ یہ بھی دراصل رب کے محبوب و مقرب ہے، اور ان کا ذکر بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات بہت ساری جگہ پر قرآن مجید میں بارہا مرتبہ ذکر ہوئے۔ یہاں پہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 62 اور 63 ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے جب آپ کی تبلیغ کا آغاز ہوا، اور یاد رکھیے یہ بولنا بڑا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی ایک مشترک صفت یاد رکھیے کہ وہ بولنے والے ہوتے ہیں، اور جہاں حق و باطل کی بات آتی ہے، جہاں عدل و انصاف کی بات آتی ہے، جہاں سچائی کی بات آتی ہے، ہدایت کی بات آتی ہے، اہل اللہ خاموش نہیں رہتے۔ ہاں، فضول گوئی نہیں ہوتی، فضول گوئی نہیں ہوتی، اور لا حاصل باتیں نہیں ہوتی، ابس گفتگو نہیں ہوتی، لیکن رب کے محبوبوں کی ایک ادا جو سب میں مشترک ہے، وہ حضرت ابراہیم ہو، حضرت نوح ہو، حضرت ادریس ہو، حضرت اسماعیل ہو، حضرت موسیٰ ہو، ہارون ہو، حضرت عیسیٰ ہو، اور جناب خاتم النبیین ہو۔ جب ہدایت کی بات آئے گی، جب حق و باطل کے فرق کی بات آئے گی، جب سچائی کی بات آئے گی، تو یہ اہل اللہ کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ حق گو ہوں گے، حق بولنے والے ہوں گے۔ ہمارے یہاں لوگوں کی عجیب فرق ہے، بڑے چپ ہیں، یہ بڑے چپ ہیں، یہ بڑے پہنچے ہوئے نہیں۔ پہنچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی سچی بات بھی کہتے ہیں یا نہیں کہتے، یا صرف خاموش رہتے ہیں۔ اہل اللہ کی ایک صفت یاد رکھیے، وہ حق پر بولتے ہیں، وہ باطل کی جب بات آئے تو حق کے مقابلے پر بولتے ہیں، وہ سچ کی بات آئے تو خاموش نہیں رہتے، وہ ہدایت کی بات آئے تو کبھی خاموش نہیں رہتے۔ حضرت نوح کا، جب حضرت نوح کا اپنی قوم سے آمنا سامنا ہوا نا، اور یاد رکھیے اسی بولنے پہ پکڑ ہوتی ہے، اور پکڑ بھی دونوں معنوں میں ہے۔ ایک پکڑ کے جب انسان غلط بولے، جب انسان گمراہی بولے، جب انسان جھوٹ بولے، جب انسان چغلی بولے، اور جب انسان غیبت طغیان بولے، اور جب انسان فحش گوئی بولے، ان پہ پکڑ ہوتی ہے۔ اور دوسری پکڑ اس وقت بھی ہوتی ہے جب انسان حق کے لیے نہ بولے، وہ بھی پکڑ ہوتی ہے جب سچ کے لیے نہ بولے، جب ہدایت کے لیے نہ بولے، اور جانتے ہوئے خاموش رہے، جانتے ہوئے خاموش رہے۔ جس طرح آقا کریم کی مشہور حدیث مبارکہ ہم سنتے ہیں نا کہ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ جہاں گمراہی دیکھتا ہے، جہاں گناہ دیکھتا ہے، اس کے مقابلے پر بولتا ہے۔ اگر بولتا نہیں ہے تو کم سے کم وہ دل میں ضرور برا جانے کہ یہ ایمان کی آخری سٹیج ہے،
کہ وہ برائی کو برائی جانے۔ حاضرین مکرم، بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جس وقت سے ہم جا رہے ہیں نا، ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے برائی کو برائی دل سے تسلیم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بولنا تو اور دشوار ہے، بولنے پہ تو زبان کٹتی ہے، بولنے پہ تو منصور دار پہ چڑھتا ہے، بولنے پہ تو حسین 72 ذبح کراتا ہے۔ یہ بولنے کی بات ہے نا، اور بولنے پہ تو جناب مکہ سے ہجرت کا حکم آتا ہے، بولنے پہ تو گھر لٹایا جاتا ہے، بولنے پہ تو مال لٹایا جاتا ہے، بولنے پہ تو اسباب لٹائے جاتے ہیں۔ حاضرین مکرم، یہ حق کا بولنا ہے جو سارے انبیاء کا طریقہ ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ اور جناب خاتم النبیین تک، کہ جہاں حق ہے اس کے لیے بولا جائے، ہاں حق کے سوا نہ بولا جائے۔ ہماری ایک عام عادت کیا ہے، ہم بہت زیادہ بولتے ہیں۔ صوفیاء کرام نے اس پر قدغن لگائی ہے، پابندی لگائی ہے کہ بغیر حساب کے بولے چلے جائیں، اور سارا دن کا پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ ہم کیا کیا بولتے رہے ہیں، کس مقصد کے لیے بولتے رہے ہیں۔ بولنا بامقصد ہونا چاہیے، اور مومن کی تو پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا نا، یا رسول اللہ ہم مومن کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اس کی زبان سے اور اس کے لین دین سے۔ وہ زبان میں سچا ہوگا، لین دین میں کھرا ہوگا، اس کے ماتھے پہ لکھے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے پہچانا جائے گا۔ حضرت نوح کی صفات دیکھیے، رب اپنے محبوب کی صفات بتاتا ہے، أُبَلِّغُكُمْ۔ پہلی صفت کیا ہے کہ وہ حق بات پہنچاتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ حضرت نوح اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں پہنچا رہا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اہل علم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بات الگ رکھتے ہیں، اور جو اللہ کا کلام ہے، جو نبی کا فرمان ہے، اس کا الگ درجہ رکھتے ہیں۔ اپنی بات میں کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، رب کے کلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے لیے گنجائش نہیں ہو سکتی۔ جناب نوح اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تم نے تو مجھے گمراہوں میں شمار کر دیا۔ وہ پچھلے جمعہ المبارک میں ہم نے پڑھا کہ حضرت نوح نے جب انہیں کہا نا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیں گمراہ نظر آتے ہیں۔ حضرت نوح اب بولے، بولنا پڑتا ہے، بولنا ذمہ داری ہے، فرماتے ہیں أُبَلِّغُكُمْ، میں تمہارے تک پہنچا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ رسالات ربی، یہ رب کے پیغام ہے، یہ رب کی باتیں ہیں۔ اور یاد رکھیے، رسول وہ ہوتا ہے جو رب کی باتیں بتاتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے۔ اسی لیے امام عشق و محبت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ میں لکھا نا کہ نبی، جہاں بھی قرآن میں لفظ آیا، نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی باتیں بتانے والا۔ نبی ہوتا ہی وہی ہے جو ہمیں وہ بتائے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے ایک اسباب کی دنیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایک وہ عالم ہے جو نبی پر رب نے کھول دیا ہے۔ حضرت نوح فرماتے ہیں أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي۔ اب انبیاء کی صفات دیکھیے، کمالات دیکھیے، بتاتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں صرف رب کی باتیں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ عظیم مکرم، انسان کا جو بڑا ہی انسان کے ساتھ سنجیدہ ہو، سنسیر ہو، مخلص ہو، وہ ہماری اصلاح کرانا چاہتا ہے۔ آج کے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہاں بچوں سے لے کے بڑوں تک کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ میری اصلاح ہونی چاہیے۔
ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں حرف کل ہوں، جو بات جو عمل میرا ہے وہی آخری ہے۔ اور حضرت نوح اپنی قوم سے کہتے ہیں وَأَنْصَحُ لَكُمْ، میں ایک خیرخواہی لے کر آیا ہوں۔ اسی لیے رب کریم نے اپنے کلام میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت بتائی ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین، کہ یہ جناب رحمت للعالمین کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ مومنوں کے لیے حریص ہے۔ ساری دنیا حریص ہوئی پڑی ہے روپے پیسے کے لیے، مکانات و محلات کے لیے، اسباب کے لیے، منصب کے لیے، شہرت کے لیے۔ رب فرماتے ہیں یہ میرے محبوب کی جبلت ہی ہم نے ازل سے ایسی رکھی ہے، ان کی نیچر ہی ایسی رکھی ہے، حریص علیکم بالمومنین، کہ یہ مومنوں کے حریص ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سلسلہ، یہ قبیلہ ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ حضرت نوح اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی اور واعظ ہوگا، دنیا کا کوئی اور مبلغ ہوگا، دنیا کا کوئی اور بتانے والا اہل علم ہوگا، وہ علم پہنچاتا ہے اپنے علم کے اظہار کے لیے۔ یہ بھی یاد رکھیے، دنیا میں بہت سارے لوگوں کو اپنے علم کا گھمنڈ ہوتا ہے، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے تکبر کی بہت ساری قسمیں دریافت کی، تلاش کی، اور مجھے پتہ چلا دولت کا تکبر بھی بڑا تکبر ہے، منصب کا تکبر بھی بڑا تکبر ہے، بڑا عہدہ ہو، بڑے محلات کا، مکانات کا تکبر بھی بہت بڑا تکبر ہے۔ امام غزالی جن کو تاریخ اسلام میں حجت الاسلام والمسلمین کہا جاتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں نے اس پر کئی اور صوفیاء سے سوال کیا، کئی اور اہل اللہ سے اس کا جواب تلاش کیا۔ دولت کا تکبر بھی بہت برا ہے، محلات کا تکبر بھی بہت برا ہے، منصب کا تکبر بھی بہت برا ہے، روپے پیسے کا تکبر بھی، انسان کو اپنے جسم اور اپنی صحت کا تکبر بھی بڑا برا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں سب سے بڑا اور سب سے برا تکبر علم کا تکبر ہے، کہ بندہ کسی ایسی نہج پہ پہنچ جائے، کسی ایسے نقطے پر پہنچ جائے، وہ کہے میرا علم آخری علم ہے، اب مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ صوفیاء کرام کا طریقہ کیا رہا ہے، اولیاء اللہ کا طریقہ کیا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے علم کو کہتے ہیں یہ کم تر ہے، پڑھیا لکھیا سب بلا رہی ہیں۔ یہ کب کوئی کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں تو، ہمارے پاس تو بس تھوڑا سا علم ہے۔ اب حضرت نوح کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں میں نے جو تمہیں بات بتائی ہے یہ کوئی میرے علم کا اظہار نہیں ہے، یہ کوئی میرے علم کا تکبر اور گھمنڈ نہیں ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ابلغکم، میرے ذمہ داری ہے، رسالات ربی، میں رب کی باتیں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا کا کوئی اور مبلغ ہوگا، اسے اپنے علم کا کوئی اظہار ہوگا، کوئی اور لالچ ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں وَأَنْصَحُ لَكُمْ، مجھے کوئی اور ذرا برابر لالچ نہیں ہے، میں صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ حاضرین مکرم، اس دنیا میں نا، اس کائنات میں انسان کے سب سے زیادہ جو اس کے مخلص ہے نا، اس کے ساتھ سنسیر ہے، وہ اس کے والدین ہیں۔ رب کی ذات کے بعد اس دنیا میں وہ والدین ہیں اور نبی رحمت ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا نا حریص علیکم۔ اب وہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب کی حدیث مبارکہ سامنے لائیے کہ جب حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے اپنے والدین کے علاوہ آپ سب سے محبوب ہیں، آقا کریم نے فرمایا ایمان کامل کر لے۔ پھر جناب سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب ہے نا، ہمارے لیے درس ہے، سبق ہے۔ جناب سیدنا عمر اس لیے فاروق ہے،
فاروق کا معنی ہے فرق کرنے والا. آپ فوراً عرض کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے میرے والدین سے بڑھ کر، میری اولاد سے بڑھ کر، اس کائنات کے مال و متاع سے بڑھ کر، دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر، اے میرے آقا آپ مجھے سب سے محبوب ہیں. آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا سوچ لو دیکھ لو، آقا کریم نے فرمایا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اے عمر یہ ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی ہے. اس لیے کہ انسان کے ساتھ سب سے زیادہ، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے آج کے دور میں کہ کون ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ آج کے بچے سے لے کر جوان اور بزرگ تک ہر کوئی اس پر آمادہ ہی نہیں ہے کہ ہماری اصلاح ہونی چاہیے. حضرت نوح اپنی قوم سے اپنی جو صفات بتاتے ہیں ان میں بتاتے ایک میں اپنے رب کی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، اور دوسرے میرے ذمہ کام یہ ہے وَأَنصَحُ لَكُمْ میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں. اب اگلی بات بھی سنیے، یہ بھی اہل اللہ کا طریقہ ہے وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. حضرت نوح فرماتے ہیں میرے پاس میرا علم میرا نہیں ہے. بندگان خدا کا یہی طریقہ رب بتانا چاہتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے. فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ میرے پاس جو علم ہے مَا لَا تَعْلَمُونَ وہ تم نہیں جانتے. ایک یہ بھی بات کلیئر ہونی چاہیے کہ علم نبوت کے برابر، علم رسالت کے برابر کائنات کے کسی فرد کا علم نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ حضرت نوح فرماتے ہیں قرآن نے ان الفاظ کو قیامت تک محفوظ کیا، فرماتے ہیں کہ میرے پاس اپنا علم نہیں ہے، میرا ذاتی نہیں ہے. اور یہی ایمان ہے، یہی یقین ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے، یہی تو ہم آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں جو قرآن نے ہمیں دیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. کوئی ان کے علم کے بارے میں سوال کرے نا کہ ان کا علم کیا ہے تو اس کا قرآن کا دیا ہوا جواب یہ ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس وہی علم ہے جو میرے پاس نہیں تھا تو رب نے دے دیا. حضرت نوح اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ میں یہ جو ہدایت کی باتیں بتانے آیا ہوں، یہ تمہیں اصلاح کی باتیں بتانے آیا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ یہ علم اللہ کا دیا ہوا ہے. مَا لَا تَعْلَمُونَ اور تم یہ مان لو کہ تمہارے پاس نہیں ہے. اور جو یہ مان لیتا ہے نا، جو یہ تسلیم کر لیتا ہے، وہ ابو جہل اور ابو بکر کا فرق واضح ہو جاتا ہے. اب ابو جہل نے کیا کہا میرے پاس بڑی حکمت ہے، میں بڑا دانا ہوں، میں تو مکے کا منصف ہوں، میں تو فیصلے کرنے والا ہوں. جانتے تو جناب سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، لیکن عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. قرآن کہتا ہے حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ یاد رکھو میرا علم الہ ہے. اور اسی لیے بارگاہ رسالت کے بارے میں جو سوال ہوتا ہے وہ اعتراض بارگاہ رسالت پر نہیں، وہ بارگاہ الہ پر ہوتا ہے. حضرت نوح فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ میرے پاس علم اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ تم نہیں جانتے. اب عجیب تم اور کتنا ہی عجیب ہے. اب وہ سرداران تھے نا اپنی طرف سے جو دنیا کے مال و دولت کے حامی تھے، حضرت نوح نے جواب دیتے ہیں اب عجیب تم کتنا ہی عجیب ہے ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل کہ ایک مرد ایک شخص تمہارے سامنے آ گیا ہے اللہ کا ذکر تمہیں بتانے کے لیے. ذکر بتانے والا ہی مرد ہوتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ انسانوں کو کتنی کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں؟
حضرت داتا علی حجویری نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں بھی انسانوں کو 3 کیٹیگری میں رکھتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا یہ تو ساروں کا ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک مخنث ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے نزدیک مرد وہ ہے جو ذاکر ہے، جس کے شب و روز اللہ کے ذکر سے سجے ہوئے ہیں، وہ جنس کے اعتبار سے جو بھی ہے میں اسے مرد قرار دیتا ہوں، اور جس کا ذکر ابھی پختہ نہیں ہوا میرے نزدیک وہ مخنث ہے، اور جو ابھی دنیا کی طلب کا شکار ہے میرے نزدیک وہ عورت ہے۔ دنیا کی جنس کی اپنی ترتیب ہے، اور امام زین العابدین علی بن حسین کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک اور پہچان ہے، جو رب کے ذکر پہ پختہ ہو جائے۔ یہ زین العابدین کہتے ہی اس لیے ہے جن کا دن اور رات سجدے میں گزرتے ہیں، اسی لیے سید الساجدین اور زین العابدین کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح کا جواب جو آپ نے اپنی قوم کے سرداروں کو دیا، قرآن کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ان جاءکم، تمہارے پاس آ گیا، ذکر من ربکم علی رجل منکم، تمہارے سامنے رب کا ذکر کرنے والا ایک مرد آ گیا۔ اور مرد یعنی ہمارے معنی میں مرد کا معنی کیا لیتے ہیں؟ بہادری کا۔ ہماری لغت میں مرد کا معنی بہادر ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بڑا مرد ہے یعنی بڑا دلیر ہے۔ اگر اس معنی میں لیا جائے تو قوم کے سرداروں کے سامنے حضرت نوح ایک عام فرد کی حیثیت سے سرداروں کو کہیں کتنا عجیب ہے کہ تمہارے سامنے رب کا ذکر کرنے والا مرد آ گیا ہے اور اکیلا آ گیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا شروع میں کہ جو اہل اللہ کا طریقہ ہے، اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ وہ حق کے لیے بولتے ہیں، سچ کے لیے بولتے ہیں، ہدایت کے لیے بولتے ہیں۔ حضرت نوح کی ایک اور صفت رب نے یہ بتائی کہ قوم کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، مال و دولت والے، منصب والے، اور حضرت نوح نے کیا کہتے ہیں؟ کتنا ہی عجیب ہے، اوا عجیبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، اور تمہیں ڈرا رہا ہے۔ ایک مرد آ گیا ہے جو اللہ کا ذکر سناتا ہے، لینذرکم، اور تمہیں ڈراتا ہے، وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تمہیں بتا رہا ہے اس لیے تاکہ تم پہ اللہ کا رحم ہو جائے۔ حاضرین مکرم، حضرت نوح کی صفات قرآن مجید نے اس لیے ذکر کی کہ ان صفات کو ہم اپنی شخصیت میں بطور حامل قرآن دیکھیں، قاری قرآن دیکھیں تو کیا یہ صفات کس قدر ہمارے پاس موجود ہیں، ہماری زندگی میں ان کا کتنا اثر موجود ہے کہ ایک رب کی بات پہنچانے میں، ہدایت کی بات اور حق کی بات کرنے میں ہم کتنے پختہ ہیں، اور اصلاح کی ترغیب کے لیے ہم کتنے آمادہ ہیں، اور پھر اس کے بعد بارگاہ رسالت کا ادب ہمارے پاس کتنا موجود ہے، اور اللہ کے ذکر کے لیے ہم کتنے پختہ ہیں، اور رب کی بارگاہ سے ہم کتنے ڈرنے والے ہیں۔